بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پیراڈائز کشمیر 47۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اب تمام ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج 4 نئی اپڈیٹس ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جو اپڈیٹ ہے آؤٹ پاس کے بارے میں، جو ایکسپرٹس ہیں ان کے آؤٹ پاس کے بارے میں، اور اس کے بعد دوسری نیوز ہے جو کہ کل تمام جتنے بھی منسٹرز ہیں، سلطان ہیتم بن طارق کی جو کابینہ ہے اس کے منسٹر کی کل میٹنگ ہوئی اور ان میں کن کن موضوع پہ بات ہوئی۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے کل جو میٹنگ ہوئی اس میں کیا کیا باتیں ڈسکس ہوئی۔ سب سے پہلے تو اس میں جو زیادہ زور دیا گیا وہ ہے ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ ایجوکیشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو کلاسز ہو رہی ہیں ابھی تک ان کے بارے میں زیر غور ہیں۔ ابھی تک جو کورونا کیسز ہیں ان میں کمی نہیں آ رہی، تو لہٰذا انشاءاللہ جیسے ہی کمی آئے گی وہ سکولز اوپن کر دیں گے، کیونکہ ابھی سکولز اوپن کیے ہیں صرف گریڈ 12 کے لیے۔ تو گریڈ 12 کے جو بچے ہیں وہ سکول میں آتے ہیں، باقی جتنے بھی بچے ہیں 1 سے 11 تک وہ لوگ آن لائن کلاسز دیتے ہیں، جس کی وجہ سے عمان میں کمپیوٹرز کی کمی ہو گئی ہے۔ ابھی کل ہی میں جا رہا تھا تو مجھے ایک عمانی آدمی ملا جس سے میری کچھ بات چیت ہوتے بعد میں مجھے بولنے لگا، اگر آپ کمپیوٹرز وغیرہ کے بارے میں جانتے ہو تو مجھے 2 لیپ ٹاپ چاہیے، جو کہ اگر آپ میں پھر اس کا نمبر دیا اور ابھی آج میں اس کے لیے 2 لیپ ٹاپ میں نے دیکھی اور میں اس کو فون کروں گا۔ اور جو ہیلتھ کے بارے میں آپ تو جانتے ہیں، جب سے یہ کووڈ-19 سٹارٹ ہوا تب سے آج تک عمان میں کسی بھی ڈاکٹر نرسنگ ڈپارٹمنٹ نے کوئی چھٹی نہیں کی۔ یہ بہت فخر کی بات ہے کہ ہم الحمدللہ اتنے اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ اور 10 ملین جو ہے نا کورونا ویکسینز عمان نے منگوائے ہیں، لیکن ابھی تک وہ پہنچے نہیں ہیں۔ اب کب سے یہ پہنچتے ہیں اور پھر وہ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر بات کریں گے کل جو ہیتم بن طارق نے جو اجلاس کی صدارت کی اور پوری کابینہ اس اجلاس میں شامل تھی، ہر ایک نے اپنے جو ہے اوپینین پیش کیے اور ہر کسی نے اپنے ڈپارٹس کے بارے میں بتایا کہ کیا کیا ہونے والا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے ان کے ڈپارٹس میں۔ تو سب سے پہلے تو ہیتم بن طارق نے اپنی خیریت کے بارے میں بتایا، اور نمبر 2 میں جو بات کریں گے وہ ہے عمان نیشنل ڈے۔ عمان نیشنل ڈے جو چل رہا ہے، پہلے آپ ہر سال دیکھتے تھے کہ گاڑیاں سجائی جاتی تھی، جھنڈے تو لگائے جاتے تھے، لائٹیں روڈوں پہ لگائی جاتی تھی۔ اس بار جھنڈے اور لائٹیں تو لگا دیے لیکن گاڑیاں سجانے کی ابھی تک کوئی بھی اجازت نہیں ملی۔ شاید یہ گاڑیاں سجانے یا اسٹیکرز وغیرہ اس لیے نہیں لگائے اس بار کیونکہ اسی سال سلطان قابوس جو تھے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس لیے شاید ابھی تک گاڑیوں کا ایسا کوئی سلسلہ نہیں شروع ہوا۔ تو لاسٹ میں بات کریں گے آؤٹ پاس کے بارے میں۔ تو بھائی آؤٹ پاس کے بارے میں کل ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، وہاں پہ بات ہماری ایمبیسیز نے لیٹر بھیج دی ہے ان کو کہ ہمارے جو جتنے بھی لوگ یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، یہاں پہ مجبور ہیں، ان لوگوں کے لیے آؤٹ پاس کھولے جائیں۔ تو اس میں انہوں نے ابھی تک کوئی ریٹن جواب نہیں دیا۔ انشاءاللہ جیسے ہی کوئی جواب ملتا ہے تو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ 1 تاریخ سے آؤٹ پاس کھلیں گے۔ پھر میں جب دوبارہ مین پاور میں گیا تھا تو وہاں سے مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ آؤٹ پاس اس مہینے کے 15 سے پہلے کھل جائیں گے، لیکن کل کی میٹنگ میں ایسا کوئی اعلان ابھی تک نہیں ہوا، لیکن انشاءاللہ جیسے ہی اعلان ہوتا ہے آپ تک اپڈیٹس پہنچائیں گے۔ آج کے لیے یہی نیوز تھی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اگر آپ کرنا چاہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، ساتھ میں لگے گھنٹی کا جو بٹن ہے اس کو دبانے مت بھولیں، کیونکہ وہی ایک سورس ہے جو میری تمام اپڈیٹس ویڈیو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا، اگر نہ بھی اچھی لگے تو لائک کر دینا، آپ کے ایک لائک ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ نے کے بعد۔